بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قابل صد احترام طالب علموں، آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ گزشتہ کسی درس کے اندر میں نے یہ بات عرض بھی کی تھی کہ اسلامی سال اور دنیاوی سال میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جب دنیاوی نیا سال آتا ہے تو یہ لوگ جو خرافات کرتے ہیں وہ بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں، لیکن اسلامی سال جب آتا ہے وہ اپنے شروع سے پہلے دن سے قربانیوں کی داستان کو اجاگر کرتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو جرنیل صحابہ اور مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول اور لخت جگر رسول اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ اسلامی مہینے ہمیں شہادتوں کا درس دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی اسلام قربانیوں سے آیا، قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام ہر سال ہر زمانے میں قربانی مانگتا ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ یہ سال کا شروع ہے اور قربانیوں ہی سے اس کی ابتدا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس پورے محرم کے مہینے میں سامعین حاضرین کے لیے ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو سننا بھی ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے، پھیلانا بھی ہے، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور یہ اچھی اور حقیقت پر مبنی باتیں پوری انسانیت تک اور پوری امت تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے ہم اہل بیت کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جتنے بھی اہل سنت والجماعت یعنی جتنے بھی گروہ ہیں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں اور مسلمان تسلیم کرتے ہیں، ان تمام جماعتوں کے اندر ان کی نگاہ میں اہل بیت کی اہمیت کیا ہے اور اہل بیت کہتے کسے ہیں، اس 2 باتوں پر انشاءاللہ العزیز ہم بحث کریں گے اور اپنے اس سلسلے کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو سننا بھی ہے، اور آگے جیسے دیکھیں دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، اکثر ہمیں طالب علم بتاتے ہیں کہ آپ غلط چیزوں کو پوسٹ کرتے ہو، غلط چیزوں کو آگے پھیلاتے ہو، لہٰذا اس غلطی میں آپ بھی برابر کے شریک۔ لیکن اگر آپ اچھی بات سنو گے اور اچھی بات کو پوسٹ کرو گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور سننے والے کو بھی، اور جتنے آپ آگے پوسٹ کر کے دوسرے مسلمانوں تک یہ بات پہنچے گی اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔